السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھنے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ اب آپ کو 10 محرم کا روزہ رکھنا کیسے ہے، کتنے رکھنے ہیں؟ آپ کو 1 رکھنا چاہیے، 2 رکھنے چاہیے یا 3 رکھنے چاہیے؟ تو دیکھیے، اس کی علماء نے 3 شکلیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی شکل اور سب سے بہتر شکل جس میں آپ کو سب سے زیادہ ثواب ملے گا وہ یہ ہے کہ آپ تینوں دن کا روزہ رکھ لیں۔ نمبر 1 9، نمبر 2 10 اور نمبر 3 11۔ 9، 10 اور 11 تینوں دن کا آپ روزہ رکھ لیں، یہ سب سے بہتر شکل ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ 10 کے ساتھ یا تو 9 کو ملا لیں اور یا پھر 11 کو ملا لیں، 2 روزے آپ رکھ لیں، 9 10 یا پھر 10 11۔ تو یہ دوسری شکل ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اگر مان لو بائی چانس کسی وجہ سے آپ 9 کا روزہ بھی نہیں رکھ سکے، آپ 11 کا روزہ بھی آپ کے لیے رکھنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، تو پھر اگر آپ کو موقع مل رہا ہے تو آپ 10 کا بھی روزہ رکھ لیجئے۔ اس لیے کہ اگر آپ 10 کا رکھ لیں گے تو اس سے بھی آپ کے جو حدیث کے اندر فضیلت آئی ہے، پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے، وہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ 3 طریقے روزے رکھنے کے ہیں 10 محرم کے تعلق سے۔ تو ان 3 طریقوں میں سے کوئی بھی ایک طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے سب سے پہلا طریقہ اختیار کریں، وہ نہ ہو سکے تو دوسرا طریقہ، اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو پھر آخر میں سب سے جو آخری طریقہ ہے یعنی صرف 10 محرم کا روزہ، اس کو تو مس نہیں کرنا چاہیے، ضرور آپ کو رکھ لینا چاہیے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ تشریف لائے اور جب آپ نے دیکھا کہ یہود جو ہے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معلوم کیا کہ یہ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا گیا کہ دراصل اسی دن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون کے تشدد سے اور فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا کہ آپ جو ہے اپنے شہر کو چھوڑ کر جو ہے کہیں اور چلے جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دوسری جگہ جب منتقل ہونے کے لیے چلے تو راستے میں ایک دریا پڑ گیا جس کو کہا جاتا ہے دریائے قلزم، اس کو بحر احمر بھی نام دیا جاتا ہے، بحر احمر یا دریائے قلزم۔ تو اس دریا کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اب کیسے پار کرتے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ جو عصا ہے آپ کے ہاتھ میں، جو ڈنڈا ہے، اس کو ماریے، اس میں راستے بن جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب وہ عصا مارا تو اس میں 12 راستے جو ہے تیار ہو گئے، اور وہ 12 قبیلے تھے، تو 12 کے 12 قبیلے انہی راستوں سے بڑی آسانی کے ساتھ گزر گئے۔ پھر جب فرعون پیچھے سے آ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور اس کی قوم تو بڑی آسانی کے ساتھ گزر گئی، تو اس نے بھی گزرنا چاہا، اپنے لشکر کو، اپنے گھوڑوں کو جو ہے دریا میں ڈالا، لیکن ابھی وہ بیچ راستے ہی میں پہنچا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دریا کو حکم دے دیا کہ تو جیسا تھا ویسے کا ویسا ہی ہو جا۔ تو دریا برابر ہو گیا، جیسا تھا ویسے کا ویسا ہی ہو گیا۔ تو فرعون اور اس کا پورے کا پورا لشکر جو ہے اسی کے اندر ڈوب کر مر گیا۔ جب فرعون مر رہا تھا، ڈوب رہا تھا، تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ الآن وقد عصیت، کہ اب تو ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے تو نافرمانی کر چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی خلاف ورزی کر چکا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے تو بغاوت کر چکا ہے، لہذا اب تو مرتے وقت ایمان لا رہا ہے، تو ایسے وقت تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ جو پیش آیا تھا 10 محرم کے دن پیش آیا تھا، تو اس واقعے کی خوشی میں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو نجات ملی تھی، ان کو کامیابی ملی تھی، فرعون سے چھٹکارا ملا تھا، تو اس خوشی میں یہود جو ہے 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو ہم تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے زیادہ قریب ہیں، تو ہمیں تو زیادہ خوشی ہونی چاہیے، اس لیے ہم آئندہ سال 10 کے ساتھ میں 9 کو ملائیں گے یا 11 کو ملائیں گے، یہود کی مخالفت کریں گے، ان کی مشابہت نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لیکن آئندہ سال آتے آتے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، اور پھر آپ 9 10 یا 10 11 کا روزہ نہیں رکھ سکے، لیکن چونکہ آپ نے خواہش ظاہر فرمائی تھی، اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ 10 کے ساتھ 9 کو ملائیں یا 11 کو ملائیں، بہتر یہ ہے تینوں دن رکھ لیں، 9 10 11، ورنہ پھر 10 9 یا پھر 10 اور 11 یہ رکھیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 10 محرم کا روزہ تو آپ کو رکھ لینا چاہیے۔ تو اس روزے کے پیچھے یہ تھوڑا سا پس منظر تھا جو میں نے آپ کو بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کی۔ تو بہرحال بہت زیادہ فضیلت ہے اس روزے کی، آپ ضرور رکھیے گا،
اور اب ایک دن یعنی 9 تاریخ تو بہرحال گزر گئی، اب 2 ہی آپشن آپ کے پاس ہیں، اگر آپ نے نہیں رکھا ہے تو 10 اور 11، تو 10 اور 11 کا تو ضرور لکھ لیجیے، ورنہ 10 کا یعنی کل کا روزہ تو رکھ ہی لینا۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا ضرور، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔